رب زدني علما. صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا مدارس امامیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین علمی و دینی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. پروگرام ہمارے مکتب میں آپ کا میزبان سید اصفر مہدی حاضر خدمت ہے. میرا دوسرا سوال مولانا سید حیدر علی جعفری صاحب سے. قبلہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات پے در پہ انجام پا رہے ہیں. ریاست پاکستان کی طالبان سے مذاکرات کی ناکامی اور بین الاقوامی سطح پر روس اور یوکرین کی جاری جنگ کے تناظر میں ہم موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے کہ یہ جو واقعہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کیا داستان پچھلے مہینے شعبان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ شعبان المعظم کے اندر ایک پشاور کا واقعہ جو ہوا اور اس کے بعد پھر کراچی کے اندر سماجی کارکن برادر سلمان حیدر شہید سلمان حیدر کو کس طریقے سے قتل کیا گیا اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے فوری طور پہ ایک خاص رد عمل سامنے آتا ہے ریاست کی طرف سے اس کے بعد پھر سب چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں. یہاں پہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ خود مکتب خود تشیع کا عنوان دشمن ساز عنوان ہے کیونکہ تشیع ظلم کے خلاف بولتا ہے, تشیع منافقت کے خلاف بولتا ہے, تشیع مظلوم کا حامی ہے, تشیع فقط تشیع کی بات نہیں کرتا, تشیع سب کو بچانے کی بات کرتا ہے, تشیع استکبار کے خلاف ہے. اور بالخصوص اب جو تشیع انقلاب اسلامی کے بعد جو تشیع پوری دنیا کے اندر آیا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں اور اس انقلاب کے بعد یہ تشیع فلسطین کے ایسے خطے کی بھی بات کرتا ہے جہاں پہ 1% بھی شیعہ نہیں ہے. وہ تشیع جو امت اس مسلمہ کے مصلحت کے اندر بات کرتا ہے. تو اس تشیع کو دبانے کے لیے شرق و غرب کی طاقتیں اس کے مقابلے پر ہیں. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ہمارے سامنے 75 سالہ تاریخ اور خاص طور پہ ضیاء الباطل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ایسے عناصر کو پاکستان کے اندر تقویت دینا وہی دہشت گردی کی جڑیں کے جو ماہرین بیان بھی کرتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی ایک تو یہی تکفیری سوچ, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی اور یہ بالکل ملأ عام کے اندر تکفیریت اپنی پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ان تکفیری نعروں کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی وہ بالکل آزاد ہیں یہ تکفیری, جس سے یہ دہشت گرد میدان کے اندر تیار ہوتے ہیں. دوسرا ریاستی سرپرستی ان کو حاصل ہے. حتماً ریاستی سرپرستی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کتنی جگہوں کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ سیکیورٹی صرف اس وجہ سے ہٹائی گئی کہ وہاں پہ یہ کام انجام پانا تھا اور اس کے بعد پھر ان عناصر کو جاننے کے باوجود سب کے سامنے گئے سوشل میڈیا کے اوپر وہ علیٰ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ قتل جو ہے وہ جنت کا باعث ہے اور یہ ہمارے لیے قتل واجب ہے اور یہ شیعہ کا قتل کرنا ان کے دین کا حصہ ہے, ان کی تکفیریت کا حصہ ہے. اور ان عناصر کو کھلی چھوٹ دینا اور ان کو سیاست کے اندر لے کر آنا, ان سے مذاکرات کی باتیں کرنا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا یہ ابھی صرف طالبان سے مذاکرات کی باتیں ہوئی ہیں جو تحفے پاکستان کو ملے گئے. اور تیسری چیز وہی سعودی امداد و سعودی پیسہ کے آپ نے دیکھا کہ پشاور کا واقعہ ایک دن پہلے آل سعود کی طرف سے امداد آتی ہے اور اگلے دن جو ہے وہ یہ پشاور کا واقعہ ہو جاتا ہے. بعض اس کو اس طرف بھی لے کے جا رہے ہیں کہ کیونکہ حتماً ہر دنیا میں کہیں پر بھی شیطنت ہوتی ہے تو اس کے اندر امریکہ کا ہاتھ ہونا لازمی ہے, امریکہ اس کے اندر ضرور شامل ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ جو ابھی پاکستان کا رخ روس کی طرف ہوا ہے کہ جب سے اسی دن روس کے وزیر اعظم روس جاتے ہیں اور اس کے اگلے دن ہی روس اور یوکرائن کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو اب تقریباً 30 دن اور مہینہ ہونے والا ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ پریشر پاکستان کے اوپر یہ ہے کہ آپ بلاک چینج کیوں کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن سب سے زیادہ یہ اس کے اندر ریاستی سرپرستی کا عنصر بہت شامل ہے. اس تحقیقات کو نہ ہونے دینے کے اندر اور حفاظتی اقدامات یعنی کہ ایک نماز جمعہ کے اندر ایک وافر حفاظتی انتظامات نہیں تھے. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے عناصر اس کے اندر شامل ہیں اس دوڑ کے اندر. یہاں پہ مومنین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کے واقعات واقعاً سیکیورٹی لیپس کی وجہ سے ہوتے ہیں
تو ہم دشمن کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے مکتب کی وجہ سے، اپنے موقف کی وجہ سے، اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے اور اپنے جہاد کی وجہ سے اور اپنی انقلاب کی وجہ سے اور وہ جو ظلم کے خلاف ہماری آواز ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اور مظلوم کی حمایت کی وجہ سے ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمیں ضرور شکار کریں گے، لیکن ہمارا شکار آسان بنانا ان کے لیے وہ ہمارے حفاظتی حصار کا مناسب نہ ہونا ہے۔ ہم پہلے ہی ان کا شکار ہیں، لیکن ان کا آسان شکار تو نہ بنے۔ آسان شکار ہم اپنی غفلت اور اپنی سیکیورٹی لیپس کی وجہ سے، کہ جہاں پر بھی ہم نے ریاست کے اوپر اکتفا کیا، جہاں پر بھی ہم نے پولیس کے اوپر اکتفا کیا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن مومنین اپنی حفاظت خود کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ امام بارگاہ، وہ مدارس اور وہ جگہیں جہاں پر مومنین نے اپنا حفاظتی حصار قائم کیا ہوا ہے، وہاں پر دشمن نے حتیٰ اگر کوشش بھی کری تو مومنین سامنے آئے اور وہ محفوظ رہا۔ تو 2-3 واقعات کے اندر ہم نے یہ سابقہ دیکھا، خاص طور پہ اسی تقریباً 2022 کے اندر بھی تشیع کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی، کہ ان واقعات کے اندر سیکیورٹی لیپس تھا۔ یہ سیکیورٹی ایک نماز جمعہ کے لیے مناسب نہیں تھی۔ یا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دشمن دار لوگ کہیں پر زندگی گزارتے ہیں، جن کے دشمن ہوتے ہیں، کبھی آپ انٹیریئر میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، کہ بندہ حقیق و تبلیغی سفر کے اندر موقع ملا ان کو دیکھنے کا، تو ان کا ڈھنگ زندگی کا الگ ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا بھی جاتا ہے اس قدر حساسیت، اس قدر اہتمام، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم دشمندار لوگ ہیں، ہمارے یہاں دشمن ہیں۔ تو جس کے دشمن ہوتے ہیں اس کی ادا بتا رہی ہوتی ہے، دشمنداری کے آداب، دشمنداری کا طریقہ زندگی گزارنے کا۔ جس کے دشمن ہو، جو اس کو شکار کرنے کے لیے جس میں سعودی پیسہ بھی شامل ہے، ریاستی سرپرستی شامل ہے، تکفیری سوچ شامل ہے، اس کو ان درندوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود جو اہتمام کرنا چاہیے، وہاں کم از کم کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور بعض جگہ پہ صرف اسی کمی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام انجام پایا، اور وہ انہوں نے ہمیں آسان شکار تو ہم بنیں گے، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن اپنے دشمن کا آسان شکار نہ بنا جائے۔ اور اس طریقے سے ہم کسی حد تک جو ہے وہ اپنے طور جو کوشش ہم کر سکتے ہیں، اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے در پردہ جو یہی عناصر ہیں کہ دہشت گردی کی جڑوں کو نہیں چھیڑا گیا، یہی 3 جڑیں کہ ریاستی سرپرستی اور تکفیری سوچ اور سعودی ریال، اس کو نہیں چھیڑا گیا، وہ صرف دہشت گردی کے پتوں کو جھاڑا گیا ہے، تاکہ وہ پھر دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ان شرائط کے اوپر طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے یا امریکی بلاک کے اندر نہیں جایا گیا، تو ہم پاکستان کا یہی حشر کریں گے جو ہم نے پچھلے 2-3 دہائیوں کے اندر کیا تھا۔